الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحيون كما تموتون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اکابر علماء کرام اور ہمارے استاد محترم نمونہ اسلاف جامع المنقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب شیخ الحدیث جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنور ٹاؤن، ان کی موجودگی میں کچھ کہنا کمال بے ادبی ہے. بہرحال حکم کی وجہ سے حاضر ہو گیا. آج یہ تعزیری پروگرام ہمارے شیخ جامعہ دارالعلوم حنفیہ کے بانی و رئیس محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی فیض اللہ آزاد صاحب نور اللہ مرقدہ کی جدائی میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کے پسماندگان ان کے تلامذہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی یاد دہانی کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. حضرت مفتی فیض اللہ آزاد صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے مشائخ اور ہمارے اساتذہ خصوصاً جامعہ علوم اسلامیہ بنور ٹاؤن کے مشائخ کے معتمد علیہ انسان تھے اور ان کو ان کے اساتذہ نے جس جگہ پر بٹھایا اور جہاں بٹھایا اور جو حکم دیا اس کے بجا لانے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک گویا کہ آخری سانس تک اس مشن پر قائم رہے. حضرت مفتی فیض اللہ آزاد صاحب نور اللہ مرقدہ جامعہ علوم اسلامیہ بنور ٹاؤن کے فاضل اور وہی 2 سال تخصص کرنے کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد کچھ عرصہ جمشید روڈ کے علاقے میں 1-2 مساجد میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے. 1982 میں مفتی احمد الرحمن نور اللہ مرقدہ جامعہ علوم اسلامیہ بنور ٹاؤن کے محتمم ان کے حکم پر حضرت یہاں اورنگی ٹاؤن میں تشریف لائے. آج جو اورنگی ٹاؤن کی فضا ہے اس میں اور اس وقت کی فضا کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے.
یہاں جنگلات اور یہاں بیابانی کی کیفیت، ویرانی کی کیفیت اور گمراہی اور بدعت کی تاریکیوں کے اندر حضرت نے آ کر کام شروع کیا، اور کن حالات سے ان کو گزرنا پڑا اور کیا کیا مشکلات اس راستے کے اندر آئیں، لیکن حضرت کے پائے استقلال میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی۔ ہر مرحلے اور ہر لمحے کے اندر اپنے مشائخ سے رہنمائی لیتے رہے، اپنے مشائخ کی سرپرستی کے اندر کام کرتے رہے، اور جیسے ان کو کہا جاتا رہا بڑوں کی طرف سے، اسی کے مطابق گویا کہ اپنے عمل پر کاربند رہے۔ چنانچہ یہ ان کے مشائخ اور اساتذہ کا اعتماد ہی تھا کہ اس جامعہ کے اندر مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم پاکستان، اسی طرح حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، محترم جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، اور حضرت ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن، اور اسی طرح حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ جیسی عظیم ہستیاں یہ وقتاً فوقتاً یہاں تشریف لاتے رہے، اور ہمارے اس ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اتنی عظیم ہستیاں اس ادارے کے ساتھ وابستہ تھیں۔ ان کی دعائیں، ان کی سرپرستی اور ان کی گویا کہ ہدایات کی روشنی میں حضرت شیخ مفتی فیض اللہ آزاد صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں کام کرتے رہے۔ الحمدللہ اس 40 سالہ طویل عرصے کے اندر ایک تو یہ ہوگا اورنگی ٹاؤن کے اندر مساجد، مدارس اور مکاتب کا جال بچھ گیا۔ آج پوری اورنگی ٹاؤن کی لاکھوں کی آبادی کے اندر آپ جس مسجد کو دیکھیں، جس مدرسے کو دیکھیں، جس مکتب کو دیکھیں، جہاں کوئی دین کا کام ہو رہا ہے تو اس میں دارالعلوم حنفیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس مسجد کا کوئی امام ہو، مؤذن ہو، کوئی خادم ہو، یا کسی مدرسے کا کوئی مدرس ہو، کوئی استاد ہو، تو ان کی آپ اگر تحقیق و تفتیش میں اگر دیکھیں گے تو پیچھے ان کا تعلق جامعہ دارالعلوم حنفیہ سے ہی گویا کہ ثابت ہوگا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نے یہاں کتنا کام کیا۔ اہل بدعت کے مقابلے کے اندر اہل حق کی درسگاہیں اور اسی طرح مساجد و مدارس کا قیام۔ اس کے بعد حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی سرپرستی میں سواد اعظم کی تحریک کے اندر جو کراچی کے اندر ایک بڑی تحریک اٹھی، اس میں بھی مفتی فیض اللہ آزاد صاحب نور اللہ مرقدہ کا بڑا اہم کردار تھا، اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اورنگی ٹاؤن کے اندر الیکشن میں حصہ لیا، اسمبلی کے الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے، اور یہ ان کے مشائخ کو ان پر اعتماد تھا کہ انہوں نے اس منصب کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ تو جیسے حضور نے فرمایا کہ آدمی جیسے زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ آج جس حالت میں جو زندگی گزار رہا ہے اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت شیخ نے پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزاری اور پڑھنے پڑھانے کے اندر اپنے وقت کو صرف کیا، اور اسی طرح آپ نے تحریری زندگی کے اندر مختلف ممالک کے سفر کیے۔ ختم نبوت کی تحریک کے اندر ختم نبوت کے کام میں حضرت مولانا خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بھی اسفار رہے، اور کئی ممالک کے اندر مختلف پروگراموں میں شریک ہوتے رہے۔ اس وقت ان کے شاگرد، ان کے متوسلین اور ان کے مریدین پاکستان ہی میں نہیں
بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی کثیر تعداد ان کے تلامذہ اور متوسرین اور مریدین کی ہے، جو اپنی اپنی جگہوں پر دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آج ان کی طرف سے گویا کہ تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کا کتنے فیض کتنا عام تھا، اور وہ کہاں تک فیض پھیلا، اور کہاں کہاں تک گویا کہ ان کے شاگرد و متوسلین آج دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو حضرت کے صدقہ جاریہ ہے۔ تو حضرت نے پڑھنے پڑھانے درس و تدریس کو اپنا مشغلہ بنائے رکھا۔ جوانی کے اندر جب حضرت روح بصحت تھے تو اچھے خاصے اسباق پڑھاتے تھے، مگر یہ جو آخری 4-5 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس میں انتہائی نقاہت، بیماری اور کمزوری کے باوجود ہم دیکھتے تھے کہ صبح 7-7:30 بجے تشریف لے آتے اور 11-12:30 بجے تک گویا کہ اسباق پڑھاتے رہتے، اور آخری وقت تک گویا کہ بخاری شریف کی گویا کہ وہ سبق پڑھاتے رہے اور دوسرے اسباق پڑھاتے رہے۔ دورہ تفسیر اس سال خود حضرت پڑھاتے رہے، اور آخری دن بھی سبق پڑھایا۔ ہفتے کے دن جو ہے حضرت نے سبق پڑھایا اور کچھ وقت زیادہ پڑھایا عام دنوں سے بڑھ کر، اور اس کے بعد انہیں اپنے مشائخ کے واقعات اتنا اپنے بزرگوں کو یاد کر کے وہ کہ خوش ہوتے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، اور ان کی باتیں سن کر بڑی لذت آتی۔ اپنے مشائخ کے واقعات بڑے گویا کہ مزے لے کر سناتے، اور خود بھی گویا کہ خوش ہوتے، اور مجلس والے بھی گویا کہ وہ مجلس والوں کو بھی کچھ تو زعفران کر دیتے۔ تو اس دن بھی اپنے بزرگوں کا مشائخ کا تذکرہ بہت کیا۔ مفتی عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا اکثر تذکرہ فرماتے، اور فرمایا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی مجھے حضرت فون کرتے، اور میں فوراً مدرسے میں پہنچ جاتا، بنوری ٹاؤن حاضر ہو جاتا، اور جس طرح کا مجھے کوئی کام میرے سپرد کیا جاتا، اور میں اس کو گویا کہ پوری کوشش کے ساتھ اس کام کو بجا لاتا۔ اس آبادی کے اندر، اس کچی آبادی کے اندر یہ 40 سالہ حضرت کی خدمت، یہ ان کے مشائخ کے اعتماد کی علامت ہے، اور اپنے مشائخ کی گویا کہ اتباع اور فرما برداری ان کے نقش قدم پر چلنے کی علامت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ حضرت کا یہ عمل اور یہ نمونہ ہمارے لیے جو کہ زندگی گزارنے کا ایک بہترین گویا کہ ہمارے سامنے ایک نمونہ موجود ہے کہ ہمیں بھی اپنے مشائخ کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ ایسا ہی تعلق اور ایسی ہی وابستگی رکھنی چاہیے جیسے حضرت کو تھی، کہ جہاں اپنے اساتذہ نے بٹھایا تا دم آخر اور آخری سانس تک اسی جگہ پر بیٹھے رہے، اور پڑھنا پڑھانا لگا رہا۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس حدیث کا گویا کہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی جیسے زندگی گزارتا ہے اس کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ پڑھنے پڑھانے والا جس طرح درس و تدریس میں زندگی گزارتا ہے تو ان کا خاتمہ بھی کس طرح ہو رہا ہے، درس و تدریس سے ہو رہا ہے۔ ایسے ایسے مشائخ جن کی ایک نماز کبھی قضا نہیں ہوئی اور دنیا سے چلے گئے، اور ایسے ایسے مشائخ بھی ہیں جن کے مدرسے کا ایک سبق کا ناغہ نہیں ہوا۔ جامعہ نور اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے استاد حضرت مولانا محمد ادریس مرٹھی نور اللہ مرقدہ آخری سبق پڑھا کر جامعہ سے دنیا سے تشریف لے گئے۔ آخری سبق پڑھا کر جلالین کا سبق پڑھا رہے تھے، اور سورہ مطففین کے اندر سبق چل رہا تھا، اس دن بھی آخری سبق پڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نہ کوئی نماز قضا ہوئی اور نہ کوئی سبق قضا ہوا۔ تو یہی ہمارے شیخ کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے بھی آخری دن بھی سبق کا ناغہ نہیں کیا۔ شعبان کے مہینے میں جب مدارس بند ہو جاتے ہیں، چھٹیاں ہو جاتی ہیں، طلباء گھر چلے جاتے ہیں، اس میں بھی حضرت دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور طلباء آ رہے ہیں، اور آخری دن بھی سبق پڑھا کر گئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بتا کر چلے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا طرز عمل کیسے ہونا چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کیسے کیسے حالات کا سامنا ہوا، لیکن کبھی ہم نے حضرت کو غصے میں نہیں دیکھا، کبھی آپ کی زبان میں کوئی ایسے نازیبہ کلمات کبھی نہیں آئے،
اس اورنگی ٹاؤن کے اندر کیسے کیسے ان پر حالات آئے اور حوادث پیش آئے، مگر بڑے وسعت ظرفی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرتے تھے، نرمی سے، تحمل سے، جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا تھا اس کے مطابق وہ کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور آخری دن اگر جس طرح نماز ان کی کوئی قضا نہیں ہوئی اور نہ نماز کا کوئی وقت ہوا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی کوئی ان کی نماز کا وقت ضائع نہیں ہوا، اور اسی طرح سبق کا بھی کوئی ناغہ نہیں ہوا۔ ہمیں بھی اپنے ادارے کے ساتھ ایسی ہی وابستگی رکھنی چاہیے، نمازوں کا بھی اہتمام ہمارا ایسا ہی ہو، ہمارا پڑھنے پڑھانے کا معمول بھی ایسا ہی ہو، درس و تدریس کا شوق و شغف ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے حضرت کو تھا، نہ ہماری نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو۔ اکثر میں نے دیکھا چاش کے وقت 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، بیماری کے اندر چاش کے وقت 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اتنا اہتمام۔ آپ بتائیں جو آدمی بیماری کی حالت میں ان نوافل کا اہتمام کر رہا ہوگا، اس کی تہجد کہاں چھوٹے گی، اس کی نماز کہاں چھوٹے گی، اس کا ذکر و تلاوت کہاں چھوٹیں گے؟ ہفتے کے دن، جمعے کے دن اور اسی طرح اتوار کے دن عصر کے بعد مجلس ذکر ہوتی۔ اس بیماری کے اندر بھی آخری مرحلے تک انہوں نے کسی مجلس ذکر کا ناغہ نہیں کیا۔ ان کے متوسلین آتے، مریدین آتے، متعلقین آتے، اہل علاقہ فیضیاب ہوتے اور مجلس ذکر ہوتی۔ رمضان مبارک کے اندر 27ویں شب قرآن پاک ختم ہوتا، پھر ایک مجلس ہوتی سحری تک ذکر میں، اور اسی طرح مختلف معمولات کے اندر ایک بڑا مجمع ہوتا۔ یہ حضرت کا فیض تھا۔ حضرت شیخ عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ تشریف لاتے رہے اور دیگر گویا کہ مشائخ یہاں آتے رہے اور یہ اصلاحی مجالس قائم ہوتی رہیں، اور واقعتاً جس طرح یہ مدرسہ ایک گویا کہ تعلیم و تعلم کا مرکز ہے، تو تصوف کا بھی کیا تھا، ایک خانقاہ تھی، اور تصوف کا بھی گویا کہ ایک مرکز تھا کہ یہاں کتنے کتنے مشائخ سے ہمیں ان کی زیارت نصیب ہوئی حضرت کی برکت سے۔ سلاسل اربعہ میں آپ کو اپنے مشائخ سے اجازت تھی اور اس کے مطابق آپ گویا کہ تربیت فرمایا کرتے تھے سالکین کی۔ تو بہرحال ان کی کتنی باتوں کا تذکرہ کیا جائے، ہر چیز کی قابل اتباع اور گویا کہ قابل تقلید ہے، اور ان کی یہ جو زندگی کے چند گوشے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جنت کا باغ بنائے، آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ جتنا انہوں نے دین کا کام کیا اور ان کے جو ہے وہ ورثہ طلباء کی صورت میں، تلامذہ کی صورت میں، شاگردوں کی صورت میں، مریدین کی صورت میں جتنے بھی ہیں، یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی اور اس ادارے کو جس طرح ان کی چاہت تھی اس کے مطابق اللہ پاک ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے اساتذہ اور معلمین معلمات یہ ہوا کہ اسی طرح محنت بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر محنت کریں تاکہ ادارے کو مزید ترقی ہو۔ اور جس طرح ہمارے جامعہ کے مشائخ حضرت کی سرپرستی فرماتے تھے اور حضرت ان کے نقش ان کی ہدایات کی روشنی میں چلتے تھے، آج بھی میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے یہ اساتذہ جو موجود ہیں، ہمارے مشائخ جامعہ کے، وہ ہماری ایسی سرپرستی فرمائیں گے اور ہمیں ایسے ہی دعاؤں میں یاد رکھیں گے جیسے حضرت کی موجودگی میں رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔